سامعین کرام، آج دیش کی جو حالات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ایک موضوع بنانے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین کرام، اگر ہم آج بہار الیکشن کو دیکھیں اور صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں تو اس میں بہت ہی گمبھیرتا ہے۔ سامعین، ہر کسی کے زبان میں یہ چرچا ہے کہ الیکشن آ رہا ہے، کس کو ووٹ دیا جائے، کس کو نہ دیا جائے، کس نے کام کیا، کس نے نہیں کیا، کون سا کام کیا، نہیں کیا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور نیتا لوگ بھی گھوم گھوم کر یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے کام کیا ہے، اس نے فلاں نے کام نہیں کیا، فلاں نے کام نہیں کیا، سب اپنی طرفداری کرتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کی باتوں میں آ کر عوام الناس یعنی جو پیپلز لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، انہی کی باتوں میں آ کر اپنے ووٹ کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں اور ان شخص کو ووٹ دے دیتے ہیں جس کا نام پتہ کچھ بھی نہیں، ایسی پارٹی کو دیتے ہیں جس کی سرکار بھی نہیں بن سکتی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسی پارٹی کو ووٹ دیں جس کی سرکار بن سکتی ہے، جس کا چرچا پورے بہار میں ہے، جس کی سرکار آ سکتی ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ویڈیو لے کر آ رہا ہوں جس میں اکبر الدین اویسی کی ہے، کہہ رہے ہیں، سنیے۔ ہمارا ایک بہت بڑا یہ بلڈ ریلیف کا ایک بہت بڑا سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے ایک پیکیج ہم بنائے ہیں اور اس پیکیج کے ذریعے ہم متاثرین میں امداد تقسیم کریں گے، جس میں کھانے کے اشیاء جو ہے وہ رائس ہے 5 کلو، آٹا ہے 5 کلو، دال ہے 1 کلو، آئل ہے ایک کلو اور 500 گرام شوگر ہے، شکر ہے، نمک ہے 1 کلو، مرچی ہے 100 گرام، ہلدی ہے 100 گرام اور ایک صابن بھی ہم دے رہے ہیں اس چیز میں۔ پھر اس کے بعد گھروں میں برتن نہیں ہے تو اس کا بھی خیال کرتے ہوئے ہمارے پیکیج میں ہم 2 بگونے دے رہے ہیں، 4 پلیٹس دے رہے ہیں۔ Lock your Facebook profile. Take control of your photos and posts. Worry. جس میں کھانا کھایا جا سکے، اور 2 کٹورے دے رہے ہیں اور 2 چمچے ہیں، 3 گلاس ہیں، 1 بکیٹ ہے، 1 مگ ہے۔ یہ کھانے کے سامان ہیں۔ پھر اس کے ساتھ کپڑا جو ہم دیکھیے دوستو، میں یہ نہیں کہتا کہ اکبر الدین اویسی غلط کہہ رہے ہیں یا وہ جو کہہ رہے ہیں وہ پورا نہیں کریں گے، بلکہ اگر ہم دیکھیں کہ انہوں نے یہ چیزیں اعلان کی، اس پیکیج کا اعلان کیا جس کی وجہ سے ہم انہیں ووٹ دے دیں، اگر یہ سمجھے ہم تو ہماری سرکار بہار میں نہیں بن سکتی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایم کی سرکار بہار میں آ نہیں سکتی، کیونکہ جتنی سیٹ ہے 243 سیٹ ہے بہار میں، ان سارے سیٹوں سے انہوں نے نہیں لڑا اور کسی سے گٹھ بندھن بھی نہیں ہے اس کی۔ اس لیے ہمیں یہ بات تو سمجھ لینی چاہیے کہ اس کی سرکار نہیں آ سکتی ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جس کی سرکار آ سکتی ہے ہم اسی کی ووٹ دیں۔ کس کی سرکار آ سکتی ہے اس بات پر چرچا بہت ہی کم لوگ کرتے ہیں، اور جو ماحول ہم دیکھ رہے ہیں پورے بہار میں وہ یہی نظر آ رہی ہے کہ ہم گٹھ بندھن کو ہی ووٹ دیں، یعنی وہ RJD ہو یا کانگریس ہو
ان سب کو ہی ووٹ دیں جو گٹھ میں شامل ہیں۔ اگر ہم دوسروں کو دیتے ہیں تو شاید کہ ہمارا ووٹ ضائع اور برباد ہو جائے، اس لیے ہمیں اپنے ووٹ کو قیمتی سے قیمتی بنانا چاہیے اور ایک ووٹ کو بھی ضائع نہ ہونے دیں۔ اس بات کو دھیان رکھیں اور کسی کی بات میں نہ آئے۔ ابھی فی الحال ووٹ کا وقت ہے، اسی لیے سارے لوگ یہی سوچتے ہوں گے کہ آپ کو بہکایا جائے، آپ کو دوسری طرف مائل کیا جائے۔ اس لیے ہمیں جس گٹھ بندھن کی بات کر رہے ہیں ہم اسی گٹھ بندھن کو دیں، کسی کو ووٹ نہ دیں، اور خاص طور پر بی جے پی سرکار کو ووٹ نہ ڈالیں، کیونکہ آج ہندوستان کی جو حالات ہے، ہندوستان کی کیا حالات ہیں کہ اس سے پہلے NRCC NPR کو لاگو کیا گیا، جو ہندوستان کے قانون کے خلاف ہے، جو ہندوستان کے آئین کے مطابق نہیں ہے۔ اگر ہم نے اسے ووٹ دیا تو وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم نے جو قانون لگا رہا تھا وہ قانون بالکل صحیح اور درست ہے، اس لیے ہم اس قانون کو پاس کر کے رہیں گے، اور اگر ہم اس کی سرکار نہیں آنے دیتے ہیں، دوسری سرکار لے کر آتے ہیں، تو اسے یہ احساس ضرور ہوگا کہ ہم نے یہ قانون لا کر غلط کیا ہے۔ جس طرح دلی والوں نے یہ بتایا کہ تم نے NRC CAA NPR یا اپنی پوری سرکار میں جو کارنامے تم نے کیے ہیں وہ غلط ہے، جس کی وجہ سے اس کو منہ کی کھانی پڑی دلی میں، اس طرح جھارکھنڈ میں بھی منہ کی کھانی پڑی تھی۔ ہم یہ تہیہ کر لیں کہ ہم اپنے بہار سے بھی اس کو منہ کی کھانی ہوگی۔